کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ کی منشیات فروخت کرتی تھی۔ کسٹمرز میں شوبز انڈسٹری اور سیاستدانوں کے اہل خانہ بھی شامل۔ انمول اور پنکی کے دوران تفتیش ہوش ربا انکشافات۔ بتایا لاہور سے کراچی منشیات بھیجنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا۔ 2 سال تک خاتون کے ذریعے بائک رائڈر سے ڈیلیوری کرائی، پھر خود بھائی ناصر کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی۔ فوڈ ڈیلیوری برانڈ کی جعلی یونیفارم میں کوکین سپلائی کی جاتی۔ پولیس اہلکار کامران نے میرے رائڈرز کو حراست میں لے کر 2 کروڑ کی رشوت لی۔ درخشاں گزری اور بورڈ بیسن پولیس کو لاکھوں روپے ماہانہ ادا کرتی تھی۔ انمول کا این ایف پر بھی رشوت لینے کا الزام۔ بتایا این ایف انسپیکٹر احسان بھائی ناصر کو حراست میں لیتا اور رشوت لے کر چھوڑتا رہا۔ کوکنگ نیٹ ورک کے تقریباً 700 سے 800 صارفین ہیں۔ اداکارہ اور ماڈل سارا، ایم کے ایم رکن قومی اسمبلی صادق افتخار اور ان کی اہلیہ بھی رابطے میں تھیں۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا ملزمہ گینگ کے ذریعے اسکولوں کے کم عمر بچوں کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ گینگ پوش علاقوں اور نجی تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ملزمہ کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے تفتیش ضروری ہے۔ کراچی پولیس کا اعلیٰ افسر مقدمات سے بچانے میں پنکی کا مددگار نکلا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس نے کمزور تفتیش اور ناقص کیس تیار کیے، جس کے باعث پنکی کو 9 مقدمات میں بریت ملی۔ اعلیٰ افسر نے کمزور مقدمات تیار کر کے پنکی کی مدد کی۔ رائڈرز کے خلاف مقدمات میں پنکی کا نام شامل کیا گیا۔ کمزور مقدمات کے باعث رائڈرز رہا ہوئے اور پنکی کو بھی بریت ملی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 15 میں سے 9 مقدمات میں ڈرگ کوئین بری ہو چکے ہیں۔ 6 مقدمات میں پنکی کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پنکی کی پیشی سکینڈل میں بھی ساؤتھ زون کے اعلیٰ افسر کا نام سامنے آیا ہے۔ پروسیکیوشن کا اوور آل پرابلم تو ہے نا، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ بہتر کریں گے اور صرف جو پریورٹی والے کیسز ہیں ان کو اور بہتر طریقے سے۔ تو اس میں خلاص جو ہے پنکی کے کیسز میں ان کو کیسے درست کیا جائے گا؟ انشاءاللہ ہوگا جی، پورا ہماری طرف سے کوئی خلا اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ کوئی اور کہہ رہا ہے تو وہ خلا نہیں ہوتا، یہ تو جب کورٹ پہ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا پروسیکیوشن میں خامیوں کا اعتراف، کہا پروسیکیوشن میں موجود مسائل بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پنکی کے کیسز کی تفتیش میں ہماری طرف سے کوئی خلا نہیں۔ پنکی کو پروٹوکول دینے والوں سے طویل انکوائری۔ ڈی آئی جی ویسٹ آفس میں 9 گھنٹے پوچھ گچھ جاری رہی۔ ایس ایس پی سٹی علی حسن، ایس ایچ او گارڈن، ایس آئی او سمیت 7 افسران اور اہلکاروں کا بیان لیا گیا۔ 3 لیڈی کانسٹیبل سے بھی بیان قلم بند کیے گئے۔ لڑکے کا نمبر سینڈ کیا، اس سے اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کر اماؤنٹ سینڈ کروائیں، بس پورے 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا ریٹر۔ اماؤنٹ کروا کے اسکرین شاٹ سینڈ کریں۔ آپ نے بھی اس اکاؤنٹ پہ اماؤنٹ کرنی ہے، اس میں نہیں کر، جلدی کروا دے گا اگر چاہیے تو۔ گولڈن اسٹف کو آپ دوسرے اسٹفوں کے ساتھ تھوڑی کمپیئر کر سکتے ہیں، گولڈن اسٹف سب سے بیسٹ ہے۔ اور 20 والے میں نمی بھی ہے، لینا ہوا تو 25 والا ہی لیے گا۔ جو 25 والا ہے نا بہت اچھا ہے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے اپنے کسٹمرز کو بھیجے گئے مزید پیغامات سامنے آ گئے۔ کسٹمرز کو بھیجی گئی الگ الگ اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی اے آئی نیوز سامنے لے آیا۔ آڈیو میں پنکی نے منشیات سے متعلق جوابات دی، منشیات کا اثر کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ بھی دیا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی اور ارمغان کیس میں مماثلت پائی گئی ہے۔ پنکی بھی ارمغان کی طرح منشیات بیرون ملک سے منگواتی تھی۔ پنکی کے تانے بانے بیرون ملک منشیات کارٹل سے جڑنے لگے۔ پنکی کے سب سے زیادہ کلائنٹس کوکین کے تھے جو وہ خود تیار کرتی تھی۔ اس سے پہلے ارمغان اور شیراز بھی تفتیش میں امپورٹڈ منشیات منگوانے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ We had extremely positive and productive conversations and meetings today. American and Chinese people share much in common. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness and peace for our children. A special world with the two of us united and together. امریکی صدر ٹرمپ نے چین کو بھی سپر پاور مان لیا۔ چین کے تاریخی دورے پر آئے ٹرمپ نے کہا طاقتور ملک متحد ہوتے ہیں تو دنیا خاص رخ اختیار کر لیتی ہے۔
دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو وسعت دینا چاہتا ہوں. اقتصادی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے. چین میں ہمارا زبردست استقبال ہوا. ماضی میں ایسا نہیں دیکھا. ایک دوسرے کا احترام ترقی کی پہلی منزل ہے. چینی صدر کی امریکہ کو پارٹنرشپ کی پیشکش. صدر ٹرمپ کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر سے خطاب میں کہا ہمیں حریف نہیں شراکت دار بننا چاہیے. چین اور امریکہ کا ساتھ ترقی کر سکتے ہیں. باہمی تعاون میں ہی جیت ہے. محاذ رائے سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا. دونوں ملکوں کے تعلقات پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہیں. صدر ٹرمپ نے چینی صدر اور ان کی اہلیہ کو 24 ستمبر کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دی. President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. چینی صدر نے آبِ ہرمز کھولنے میں مدد کی پیشکش کی. امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں بتایا صدر شی جن پنگ نے آزاد جہاز رانی یقینی بنانے اور ایران تنازع ختم کرانے میں تعاون کا یقین دلایا. صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. چین ایرانی تیل کا بڑا خریدار ہے, اس لیے ان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں. چینی صدر کی خواہش ہے کہ آبِ ہرمز جہاز رانی کے لیے کھلی رہے. متحدہ عرب امارات ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث تھا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا الزام. کہا یو اے ای نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے لیے فوجی اڈے فراہم کیے, انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے دشمن کی مدد کی. یو اے ای اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے. اسرائیل کے ساتھ اتحاد متحدہ عرب امارات کو تحفظ فراہم نہیں کر سکا. اسے ایران کے حوالے سے اپنی پالیسیز پر دوبارہ غور کرنا چاہیے. یو اے ای نے مناب اسکول پر حملے کی مذمت تک نہیں کی. ایرانی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے برکس اجلاس کے موقع پر ملاقات. دونوں رہنماؤں نے علاقائی تازہ ترین صورتحال سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان کی چین کی بانڈز مارکیٹ میں انٹری. پاکستان کو پانڈا بانڈز کے لیے سرمایہ کاروں کی غیر معمولی پیشکش. پانڈا بانڈز کا ہدف $25 کروڑ تھا. پاکستان کو 5 گنا زیادہ $1 ارب 26 کروڑ کی پیشکش موصول ہوئی. پاکستان پانڈا بانڈ سے حاصل رقم پر 2.5% سالانہ شرح کے حساب سے اضافی ادائیگی کرے گا. وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا کہنا ہے پاکستانی معیشت ترقی کے سفر پر چل پڑی. چینی سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان پر بھرپور اعتماد کا سرٹیفکیٹ ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے IMF سے مشاورت کا دوسرا روز. ذرائع کے مطابق حکومت نے IMF کو آئندہ مالی سال بجٹ میں 215 ارب روپے کے نیٹ ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی کرا دی. آئندہ بجٹ میں 430 ارب روپے کے ریونیو اقدامات لیے جائیں گے. ریٹیل سیکٹر کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرنے کے لیے اسکیم لانے پر غور. سیلز ٹیکس جمع کرنے کے لیے سیلز ٹیکس ایکٹ کا 3rd شیڈول وسیع کیے جانے کی تیاریاں. سیلز ٹیکس ایکٹ 3rd شیڈول میں شامل اشیاء کی قیمت سیلز ٹیکس کی شرح ظاہر کرنا لازمی ہوتا ہے. مشرقی وسطی جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے. IMF نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی قسط کے بعد رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے مشرقی وسطی کے تنازع سے پاکستان کی معاشی ترقی متاثر ہوئی. معاشی اصلاحات کے ذریعے پاکستان طویل مدت معاشی گروتھ حاصل کر سکتا ہے. مالی سال 2026 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان ہے. رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7.2% رہنے کا تخمینہ ہے. پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 17.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے. پاکستان کو ایٹمی قوت کی طرح اب معاشی طاقت بنانا ہے. سفر طویل اور دشوار ہے. قوم فیصلہ کر لے تو سب ممکن ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا 10 مئی کو پوری قوم نے شاندار طریقے سے مار کا حق منایا. دشمن ہماری بہادری کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا.
وزیراعظم کی زیر صدارت ہاؤسنگ شعبے میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس. شہباز شریف نے کہا کم آمدنی والے طبقے کے لیے سستے گھروں کی فراہمی ہماری ترجیح ہے. بے ہنگم شہری پھیلاؤ سے ذرائع زمین پر دباؤ بڑھ رہا ہے. ہاؤسنگ شعبے کے تمام معاملات کو شفافیت کے لیے ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. نیا آئینی ترمیم لے کر آنے کی بات ہے نہ انفارملی نہ فارملی. پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہے, چاہے وہ آئینی ترمیم ہو چاہے وہ بجٹ ہو. میرے اجازت کے بغیر, میرے ووٹ کے بغیر وہ ناممکن ہے. پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم یا بجٹ پاس کرنا ممکن نہیں. آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی سے فی الحال کوئی بات نہیں کی گئی. 26ویں اور 27ویں ترمیم میں صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا. سپریم کورٹ اور آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی نمائندگی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ممکن ہوئی. بلاول بھٹو زرداری کا پی پی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب. کہا ملک کو مالی اور معاشی بحران کا سامنا ہے, عوام پر مہنگائی کے بم گر رہے ہیں. وفاق اور صوبے مل کر عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے. حکومت سے بجٹ مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کی 4 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی. پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں چل رہی ہے, اس پر کسی بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اٹھائیسویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات جاری. مجوزہ آئینی ترمیم اور بعض قوانین میں تبدیلیوں کے لیے 3 سے 4 مسودے تیار. نئے NFC ایوارڈ کے ساتھ نہرو والا معاملہ بھی زیر بحث. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز زیر غور. ذرائع کا کہنا ہے وفاق نے BISP کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی. موقف اپنایا, دفاع قرضوں سود کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا NFC ایوارڈ کو نہ چھیڑا جائے, اس سے صوبے متاثر ہوں گے. آئینی ترمیم پارلیمان کا حق ہے, لیکن اتفاق رائے نہ ہو تو ترمیم نہیں کی جا سکتی. JUI کو سیاست مت سکھاؤ بلکہ ہم سے سیکھو. ہم نفرت کی سیاست دفن اور اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. اصولوں سے تجاوز کریں گے تو مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب. کہا ملک کا نظم و ضبط چلانے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں. سندھ ویسے ہی ڈاکوں کے ہاتھ میں ہے, صدر مملکت کو استثناء ہے. زندگی بھر اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا. آبِ ہرمز بند ہونے سے ہمارے حکمرانوں کی آبِ ہرمز بھی بند ہوئی. ایران کے ساتھ معاہدہ کرو اور جائز طریقے سے تیل لاؤ. 22 مئی کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی آج اسلام آباد میں احتجاج کرے گی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے خزانہ بھرنے کے لیے پیٹرول پر لیوی 117 روپے تک پہنچا دی. حکومت کو لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا. وفاق کے وزراء پیٹرولیم قیمتوں میں مزید اضافے کی باتیں کر رہے ہیں. بیرون ملک سے پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم بے نقاب. گمراہ کن اطلاعات اور نام نہاد ذرائع سے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. معتبر پاکستانی میڈیا اور فیکٹ چیک فورمز نے پروپیگنڈا مسلط کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات تطار کا ایکس پر پیغام. کہا پاکستان کے خطے میں امن کے کردار کو متنازع بنانے کی مضمون سازش کی جا رہی ہے. امن دشمن عناصر پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کامیاب کارروائیوں سے خائف ہیں. پاکستان خطے میں پائیدار امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. منفی مہم بے نقاب کرنے میں ذمہ دار پاکستانی میڈیا اور انفلوئنسرز کا اہم کردار ہے. پاکستان دشمن عناصر کا جھوٹا بیانیہ ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. قومی خدمات کے اعتراف میں فوجی افسروں اور جوانوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب. لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کو بے مثال جرت کے اعتراف میں ستارہ بسالت کا ایوارڈ. صدر مملکت سے شہید کا ایوارڈ ان کے اہل خانہ نے وصول کیا. وطن عزیز پر قربان ہونے والے سپاہی شبان بلوچ شہید کو ستارہ بسالت سے نوازا گیا. سپاہی سار محمد کو غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں ستارہ بسالت کا ایوارڈ دیا گیا. صدر مملکت نے قومی خدمات پر تینوں مسلح افواج کے متعدد افسران کو ہلال امتیاز ملٹری ایوارڈ دیا گیا.
پاکستان کا فتح پور گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ. آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے فتح پور میزائل آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کیا گیا. جدید ایوانکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر اطمینان کا اظہار کیا. منصوبے میں شامل ماہرین کی فنی مہارت اور عزم کی بھرپور ستائش کی گئی. وان کانسٹیٹیوشن ایونیو اسکینڈل میں حیران کن انکشافات. معاملے پر ایف آئی اے اور سی ڈی افسران کا کردار نظر انداز. دستاویزی ثبوت اے آر ون نیوز نے حاصل کر لی. الزامات ثابت ہونے پر 18 مارچ 2017 کو فراڈ، جعلسازی، اختیارات کے ناجائز استعمال پر مقدمہ ہوا. ایف آئی آر میں سابق چیئرمین سی ڈی اے کامران لاشاری، بسم اللہ گروپ کے عبدالحفیظ شیخ اور دیگر کے نام شامل. وزیر اعظم شہباز شریف کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی نے انکوائری مکمل کری. حکومتی شخصیات، اعلیٰ سرکاری افسران اور رہائشیوں کے بیانات قلم بند. سینک کمیٹی میں کراچی بی آر ٹی ریڈ لائن کی تاخیر پر اظہار تشویش. چیئرمین کمیٹی سیف اللہ ابڑو نے کہا بلاول بھٹو کا دعویٰ ہے ترقیاتی کاموں میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں. ریڈ لائن اور دیگر منصوبے دیکھ کر لگتا ہے بلاول یوگنڈا کی ترقی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. حکام نے بتایا بی آر ٹی منصوبے کی لاگت میں $10 کروڑ کا خطیر اضافہ ہوا. سیف اللہ ابڑو نے سوال کیا 2 سال ڈالر کی قیمت نہیں بڑھی، منصوبے کی لاگت کیوں بڑھی؟ منصوبہ 6 سال بعد 2025 میں مکمل ہونا تھا. 2028 میں بھی مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. لائیو ڈیش بورڈ کی بدولت ستھرا پنجاب میں بدعنوانی بے نقاب. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ادارہ جاتی احتساب کی نئی مثال قائم کر دی. مریم نواز نے خود کسی ادارے کا احتساب کر کے کیس اینٹی کرپشن کو بھیجا. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بتایا ستھرا پنجاب فیصل آباد نے گڑبڑ محسوس ہونے پر وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر آڈیٹرز کی خصوصی ٹیم فیصل آباد بھیجی. تحقیقاتی ٹیم نے ٹھیکیداروں اور سرکاری افسران کا منظم گٹھ جوڑ بے نقاب کیا. یہ گٹھ جوڑ براہ راست ستھرا پنجاب کے منصوبوں کو نقصان پہنچا رہا تھا. تحقیقات کسی کی شکایت یا بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کی کڑی مانیٹرنگ کا ثمر ہے. مریم نواز آنکھ ہر گلی ہر پروجیکٹ پر ہے. عوامی پیسے پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. کراچی گلشن اقبال کے بڑے کال سینٹر 110 کمیونیکیشنز کے خلاف انکوائری جاری. این سی سی آئی نے کال سینٹر کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی شروع کر دی. کال سینٹر مالک مرتضی عرف ہانی اور شراکت داروں کے مالی ریکارڈز کی چھانبین. کال سینٹر سے حاصل رقوم کی منتقلی اور مشتبہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا. ملزمان کی جائیدادوں اثاثوں کی جانچ، کال سینٹرز کے مالک اور شراکت داروں کی قیمتی گاڑیوں اور پراپرٹیز کا ریکارڈ بھی طلب. این سی سی آئی کو مبینہ غیر قانونی رقوم مختلف کاروبار میں لگانے کے شواہد بھی ملنے لگے. پی آئی کے متاثر تمام ریٹائرڈ ملازمین کی میڈیکل سہولت بحال. سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ کیا گیا معاہدہ قانون کے خلاف قرار. بیرسٹر سعد صدیقی نے عدالت میں ٹھوس قانونی دلائل دیے. عدالت نے پی آئی اے ہولڈنگ اور اسٹیٹ لائف کے ساتھ ایم او یو کو بھی خلاف قانون قرار دیا. پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے ریٹائرڈ ملازمین کی میڈیکل سہولت منجمد کر دی تھی. ہائی کورٹ کے فیصلے میں ملازمین کے ساتھ غیر مساوی سلوک کا بھی نوٹس دیا گیا. وزارت داخلہ کا ڈی جی این سی سی آئی کو کیمبرج امتحانی پرچہ لیک ہونے کے الزامات پر تحقیقات کا حکم. وفاق کے سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا کی زیر صدارت اجلاس حکومت نے او لیول ریاضی کے پرچے سے متعلق خدشات سے آگاہ کر دیا. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے معاملے کو پیپر لیک کے بجائے چوری قرار دیا. سیکرٹری ایم او ایف ای ڈی نے ایک اور پرچہ لیک ہونے کی خبر پر بھی تشویش کا اظہار کیا. کیمبرج سے معاملے پر سرکاری موقف طلب کر لیا. کیمبرج حکام نے جلد باضابطہ اپ ڈیٹ جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی. اسلام آباد میں او لیول کی کتاب دی ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان پر پابندی آئی.
ICT پیرا کا نجی تعلیمی اداروں کو کتاب فوری نصاب سے نکالنے کا حکم. تعلیمی اداروں میں پابندی شدہ کتاب کی موجودگی چیک کرنے کے لیے سرپرائز انسپیکشن ٹیم تشکیل دی گئی. انتظامیہ کا بک شاپ سے بھی چھاپے مارنے کا فیصلہ. NOC کے بغیر کتب کے فروغ ممنوع قرار. برطانوی وزیراعظم کے سٹارمر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لیبر پارٹی میں رساکشی جاری. برطانوی وزیراعظم سٹارمر کے سر پر استعفے کی تلوار بدستور موجود. میئر مینچسٹر لیبر پارٹی کے اراکین کی حمایت سے میدان میں آ گئے. اینڈی برنم نے مینچسٹر سے ضمنی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا. مینچسٹر سے منتخب رکن پارلیمنٹ جاش سائمنز نے اینڈی برنم کے لیے اپنی نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. وزیراعظم سٹارمر نے چند ماہ قبل اینڈی برنم کو ضمنی انتخابات لڑنے سے روک دیا تھا. وہ میئر مانچسٹر منتخب ہونے سے قبل رکن پارلیمنٹ اور وزیر بھی رہ چکے ہیں. ایرانی فٹ بال ٹیم کی امریکہ روانگی سے پہلے تہران میں شاندار الوداعی تقریب سجائی گئی. صدر مسعود پزشکیان ٹیم کو الوداع کہنے خود انقلاب اسکوائر پہنچے. فیفا ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی کی گئی. پرچم اٹھائے ہزاروں مداحوں نے شرکت کی. ایرانی صدر ٹیم کے کیمپ بھی پہنچے. ٹیم نے 12 نمبر کی جرسی پیش کر کے صدر کو اپنا 12واں کھلاڑی بنا لیا. ایران ورلڈ کپ کے گروپ جی میں موجود. گروپ مقابلے سیاٹل اور لاس اینجلس میں کھیلے گئے. ٹیم کی 18 مئی کو ترکیہ پھر وہیں سے امریکہ روانگی متوقع ہے.